السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پروگرام قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج بنیادی طور پر تو ایک ہی موضوع ہے جس پر قانونی طور پر بات کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے اپوائنٹمنٹ آف ایڈ ہاک ججز۔ ہمارا آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کیا کوئی پریسیڈنٹ موجود ہیں، اس کی روشنی میں گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت وقت نے ایک ریویو پٹیشن فائل کی ہے، وہ کیوں کر جو ہے وہ فکس نہیں ہو سکی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کب لگے گی، اس کمیٹی کے اندر کیا معاملہ ہوا وہ بھی زیر بحث لائیں گے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قانون کے رولز اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور تیسرا ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے آج ایک بیان جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے معاملہ اپنے جو لیگل سیل ہے اس کو سونپ دیا ہے کہ جو ریزرو سیٹس کے متعلق ایک ججمنٹ آئی ہے فل بینچ کی 8-5 سے غالباً، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کا اطلاق کیا جائے۔ انہوں نے معاملہ اپنے قانونی سیل یا لیگل سیل کی طرف کیوں پھینکا، کیا معاملے کو طول دینا ضروری ہے، امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر گورنمنٹ کے کتنے نمبر کم ہوں گے، کیا 2/3 میجورٹی ڈسٹرب ہونے جا رہی ہے، حکومت وقت اس معاملے کو لے کر کیوں گھبرائی ہوئی لگتی ہے، قانون ان سارے پہلوؤں کے بارے میں کیا کہتا ہے بات کریں گے۔ اور گفتگو کا میں آغاز کروں گا، جناب میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہوں گے آج واسف مجید صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ایک اچھا نام ہے، کمرشل کام کرتے ہیں، ٹیکس کے معاملات کرتے ہیں، اور جو ہمارے آئینی معاملات ہیں اس کے اندر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے حالیہ ایک لیٹر بھی لکھا کہ جو آئین کی پروویژن ہے وہ کیا کہتی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اور یہ لیٹر انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ کے اندر مختلف آنریبل ججز کو یا شاید ان کے جو رجسٹرار ہیں ان کو ارسال کیا۔ انہی کی زبانی سنیں گے کہ وہ اس خاص پروویژن کی جو الاؤ کرتی ہے کہ ایڈ ہوک ججز اپوائنٹ کیے جانے چاہیے وہ کس طرح سے سوچتے ہیں، بات کریں گے ان سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جوائن کریں گے بیرسٹر اسد منیر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، کمپیریٹیولی ینگ لائر، لیکن معاملے کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کیا منشا رکھتا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کیا کیا پوسیبل ہو سکتی ہے۔ اور مجھے اسکائپ پہ جوائن کریں گے دل نواز چیمہ صاحب، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ انہیں پہلے میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے، ان سے بھی جانیں گے کہ وہ ان تینوں پہلوؤں یا تینوں موضوعات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں واسف آپ سے جو ہے وہ پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، وہ شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ اسٹوڈیو میں آئے۔ آپ نے ایک لیٹر لکھا ہے آنریبل سپریم کورٹ کو، اس کے اندر آپ نے کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے اس پروویژن کی 182 کی 1 کی، وہ کچھ مختلف ہے، اور شاید اس کے جو ہے وہ ریزلٹنٹلی یا نتیجے میں جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ نہیں اپوائنٹ کر سکتی ایڈ ہوک ججز کو۔ تھوڑا آپ اگر ایکسپلین کریں۔ جی بہت شکریہ بٹ صاحب اس پروگرام میں مدعو کرنے کا آپ کو شکریہ۔ تھوڑے تصحیح کر دوں، وہ لیٹر میں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے، جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے، جو یہ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، جس کی کنسلٹیشن 182 میں لکھا ہوا ہے، ان کے ممبران کو بھیجی تھی۔ 9 ممبران ہیں، جس میں 4 سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں، چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں 5ویں، پھر ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ جج، لاء منسٹر، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کاؤنسل کے ایک نمائندے۔ تو ان کو یہ لیٹر لکھا گیا تھا، اور اس میں جو کانسٹیٹیوشن کی مختلف پروویژنز ہیں ان کا حوالہ دے کر یہ بات ایک تشریح کر کے کوشش کی گئی تھی ان کو بتانے کی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو ایڈ ہاک ججز کے اپوائنٹمنٹ کے اندر ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ایز ایڈ ہاک جج مقرر نہیں ہو سکتا، اچھا، بلکہ ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کا جج مقرر ہو سکتا ہے، نہ کہ سپریم کورٹ کا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور اس کو ہم نے جو اسپیسیفک جو آرٹیکل ہے وہ 182 ہے پڑا سپریم کورٹ کا، کانسٹیٹیوشن کا، جو یہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک تعیناتی کا سے ڈیل کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اگر آپ اس کی یعنی لینگویج کو پڑھیں تو وہ اس طرح واضح ہوتا ہے کہ اس میں 2 پروویژنز ہیں، اس کی 2 سب کلازز ہیں۔ ٹھیک۔ تو ایک کلاز جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اپوائنٹمنٹ آف ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججز ٹو بی اپوائنٹڈ ایز ایڈ ہاک جج آف دا سپریم کورٹ، ٹھیک ٹھیک۔ اور دوسری پروویژن بات کرتی ہے اپوائنٹمنٹ آف سرونگ ہائی کورٹ ججز ایز ایڈ ہاک ججز آف دا سپریم کورٹ۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہ دونوں جو آپ پروویژن بتا رہے ہیں، یہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں ججز، تو تب ان کو اوپر سپریم کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ جو نام چاروں گئے ہیں، یہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ، میں صحیح سمجھوں؟ بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو فرسٹ کلاز ہے جو ریٹائرڈ ججز کی ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ سے بات کرتی ہے، اس کے اندر ایک 2 ورڈز بڑے سگنیفیکنٹ ہیں۔ ٹھیک۔ ایک تو وہ کہتا ہے کہ
with the approval of the president, request any person who has held the office of a judge of that court. ठीक ये that court ये एक बड़ा significance का word है, that ठीक court. ठीक ठीक ये अभी हम थोड़ा सा आगे जाके इस पे बात करेंगे. And since whose ceasing to hold that office 3 years have not elapsed. तो दो conditions हैं. एक तो वो that court का जज था, ठीक, वो स्पेसिफाई कर रहे हैं. ठीक है, that court. ठीक और उसकी रिटायरमेंट को 3 साल अभी नहीं गुजरे. ठीक ठीक है. अब बात यह है कि जब 182 की ओपनिंग सेंटेंस आप पढ़ते हैं पैराग्राफ, तो उसमें वहाँ वर्ड है द कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वर्ड लिखा हुआ है. और ये कानूनी जो तशरीई इंटरप्रिटेशन के असूल हैं उसका भी मद्देनज़र रख के देखा जाए तो जहाँ अगर वर्ड द कोर्ट लिखा हुआ है ऊपर सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, ठीक, तो नीचे भी अगर मकसद सुप्रीम कोर्ट का जज देना था यहाँ लिखना, तो फिर द वर्ड होता द कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दैट कोर्ट ना होता. दैट कोर्ट ना, क्योंकि द यानी मैं और वो, यानी मैं और वो की बात, वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. यानी जब वो है तो इसका मतलब है मैं नहीं हूँ, वो कोई और है. बिल्कुल. अब वो कौन होगा? वो जज होगा एक हाई कोर्ट का, ठीक है, जो कि 3 साल की मुद्दत के अंदर अंदर रिटायर हुआ. अब ये 3 साल की मुद्दत की रिटायरमेंट ये असल सिग्निफिकेंट है इस सारे मामले में. अब देखें 1879 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है. ठीक ठीक. और 192 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 62 है. ठीक है, ठीक है. ठीक. अब इन तीनों प्रोविजंस को आप पढ़ें तो उसका यानी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो ये बनती है कि हाई कोर्ट का एक जज, जज ऑफ दैट कोर्ट, ठीक, वो 62 की एज में रिटायर हुआ. ठीक. अब वो जब तक 65 की एज तक नहीं पहुंचता, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज है, ठीक, विद इन 3 years ऑफ दैट पीरियड उसके पास ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू बी अपॉइंटेड एज एन एड हॉक जज. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही. अब वो 3 साल अगर वो लेट्स सपोज कि उसको 2 साल गुजरे हैं या भी 1.5 साल गुजरे हैं, तो फॉर इंस्टेंस उसको कमीशन 1.5 साल के लिए मुकर्रर कर सकता है अनटिल, यानी उसका जो टर्म होगा अपॉइंटमेंट का, ठीक, वो उसकी 65 years से बियॉन्ड नहीं जा सकता. बिल्कुल ठीक है. मैं वापस वासिफ आपकी तरफ आऊँगा. दिलनवाज चीमा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं. दिलनवाज चीमा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन जो है वासिफ बता रहे हैं, शायद इससे पहले ज़ेर बहस नहीं आई. अब मामला जो है वो चैलेंज होता है. अगर आपको पता है, खबर ये आई है कि 2 ऑनरेबल जजेस जो हैं आज, जिसके अंदर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मियां खेल साहब जो हैं, उनको गालबन जो है अप्रूवल दे दिया गया है. आप इस जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, दिलनवाज चीमा साहब, किस तरह से देखते हैं? वासिम ने भी एक्सप्लेन किया, क्या आपकी नज़र से ये प्रोविजन गुजरी है? जी जी, मैंने बिल्कुल देखा है जजमेंट, इसकी जो प्रोविजन है आर्टिकल 182, बिल्कुल मैंने देखा इसको. और जो मेरा इस पे व्यू है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है जी, और इस पे बहस भी की जा सकती है. दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से एक बड़ा अहम ये है कि आइन के किसी भी लफ्ज़ को ज़ाया नहीं किया जा सकता. उसको इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता कि उसका कोई मकसद या मतलब नहीं था. अब अगर आप 182 को देखेंगे, इसके अंदर 2 सब पैराज हैं, पैरा ए है और पैरा बी है. जी, पैरा बी तो बड़ी वजाहत के साथ डील कर रहा हाई कोर्ट के जजेस के साथ, सही है. और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जिन सूरतों में जिसके मुतालिक ऊपर लिखा है, जिन सूरत में एड हॉक जज लगाया जा सकता है. पैरा बी कहता है कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ उस कोर्ट का, दैट कोर्ट का जज जो है लगाया जा सकता है, हुज अदरवाइज कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब ये तो हो गया पैरा बी, जो बड़ी वजाहत के साथ डायरेक्टली हाई कोर्ट के जज के साथ डील कर रहा है. तो पैरा ए जो है, जो उससे पहले आता है और कहता है कि सदर के अप्रूवल के साथ उसी तरीके से किसी भी ऐसे शख्स को रिक्वेस्ट की जा सकती है एड हॉक जज के तौर पर काम करने की, जिसने उस अदालत का ये मनसब रखा हो उससे पहले जी. और इससे पहले जो जिक्र है अदालत का वो सुप्रीम कोर्ट का है. अच्छा, तो अगर आप उसको मुकम्मल इसकी स्कीम में लेके चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि जब एक स्पेसिफिक क्लॉज है हाई कोर्ट के जजेस को एड हॉक जज लगाने के लिए, तो उससे अलावा एक और सब पैरा उसके अंदर पैरा ए डाला गया है और वो भी हाई कोर्ट के जजेस के साथ ही डील कर रहा है. ये एक लॉजिकल रीडिंग नहीं होगी.
اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا کہ جو پیرا اے ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور پیرا بی ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. لیکن چیف صاحب ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے، واسف نے اس کی طرف نشاندہی بھی کی کہ جو ججز کی ریٹائرمنٹ ایج ہے، اگر آپ اس کے تناظر میں بھی بات کریں تو ہائی کورٹ کے جو آنریبل جج ہیں وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں 62 کے اندر، تو ہی ہیز اے مارجن آف 3 ایئرس، اور اس 3 سال کے اندر اس کو سپریم کورٹ کے اندر بطور ایڈ ہوک جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. اگر آپ ہائی کورٹ کے جج کی نہیں کر رہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مختلف ہے، سپریم کورٹ کا جج مانا جائے تو ویسے ان کی جو ایج ہے اس سے بھی وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. نہیں کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے. دیکھیں یہ ہم آئین کو ہی تو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک، وہ بھی آئین کی ایک شک ہے جو 65 ایئرس کی ایج کا لمٹ لگا رہی ہے، ریٹائرمنٹ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن آئین کی اگر دوسری شک ہے جو براہ راست ایک چیز کا جو اجازت دے رہی ہے، تو آئین کی ایک شک دوسری شک کو ختم نہیں کر سکتی. ان کو ملا کے پڑھا جائے گا، اور یہی ہمارے اصول ہیں اور ازل سے یہی اصول رہے ہیں. ہارمونیس ریڈنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ ہر شک کا عمل رہے. بالکل ٹھیک ہے. چیف صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا، مجھے بیرسٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے. بیرسٹر صاحب کیا ضرورت ہے اس پروویژن کو، اس کی انٹرپریٹیشن واسف صاحب کی طرف جائے یا چیمہ صاحب کی طرف جائے؟ آپ کے پاس آنریبل ہائی کورٹ سے اتنے کمپیٹنٹ ججز موجود ہیں، ان کو اوپر ایلیویٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا یا ان کو کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ سر اس میں سب سے پہلے تو جو آپ کا بالکل پوائنٹ ہے وہ بالکل درست ہے. سر یہ 90s کے بعد سے جب سے جو ہے نا اس کا ایک اور پہلو ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. 90s کے بعد سے جب سے یہ لیگل پروفیشن بہت زیادہ کمرشلائز ہو گیا ہے، بہت بھاری بھرکم فیسز دی جاتی ہیں فرام کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے، اور باقی جو ہے وہ اچھی گڈ انکم والی لا فارمز جو ہیں وہ ایک دم سے جو ہیں وہ پاپ اپ ہوئیں اور ایک کوالٹی ورک انہوں نے پروڈیوس کیا. میں اس کی بالکل بھی مخالفت نہیں کر رہا کہ یہ غلط ہے یا یہ نہیں دی جانی چاہیے تھی، بٹ جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس طرح بھی ڈیولپ کنٹریز میں لا فارم بہت اچھے مارجنز کو اور اچھے پروفٹس کو ارن کرتی ہیں، تو یہ پروفیشن جو ہے یہ لوکریٹو ہو گیا ہے. اس کے بعد سے بہت سارے جو اچھے لائرز ہیں ان کے درمیان ایشو یہ ہے کہ جو اچھے لائرز ہیں وہ جج بننا پسند نہیں کرتے، بیکاز دے فیل کہ جی دے آر مور کمفرٹیبل ان ڈوئنگ آل دیس بزنس. پیشن تو ایک اپنی جگہ پر موجود ہے ایز اے لائر کورٹ میں اپیئر ہونے کے لیے. ادر دین دیٹ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہیں جن میں سب سے بڑا فیکٹر کمرشل ہے. اس فیکٹر کی وجہ سے بہت سارے اچھے لوگ جج بننے کے لیے رضامند نہیں ہیں. اب دوسری طرف سے ہماری جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت بڑے لیول کے اوپر ہے، اور یہ بات ہمیشہ دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے اچھے ججز کے ساتھ ساتھ اس طرح کے بھی ججز جو ہیں ان کے نام سننے کو ملتے ہیں جو پولیٹیکلی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے افیلیٹڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی سٹیج کے اوپر لیٹر یا سونر ان کی پولیٹیکل افیلیشنز کھل کر یا ڈھک چھپ کر سامنے ضرور آتی ہیں. کورٹ کی بھی اپوائنٹمنٹ کی گنجائش ہے اور ہائی کورٹ کی بھی، لیکن جو اہم بات تھی وہ رہ گئی. اس سارے آرٹیکل کا، اس سارے پروویژن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹیمپریری ضرورت کے ساتھ ہے. مطلب کہنے کی مطلب یہ ہے کہ اس کا جو منطق ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ کسی وقتی ضرورت کے لیے جو اس کے اندر لفظ ہیں وہ یہ ہیں، یا تو کورم پورا نہیں ہو پا رہا یا کسی اور وجہ سے ٹیمپریریلی کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کو اگر ضرورت درکار ہے ججز کی، تو پھر آپ ایڈ ہاک ججز لگائیں گے، اور وہ جو ایڈ ہاک جج ہوگا اس کو اجازت ہوگی سٹنگ کی اٹینڈ کرنے کی اس وقت تک جب تک وہ نیسیسٹی ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ، سمجھنے کا بھی پوائنٹ اس میں سارے میں یہ ہے کہ یہ جو پروویژن ہے اس کا استعمال ایک خاص مقصد کے لیے ہونا چاہیے، ایک خاص صورتحال کے لیے ہونا چاہیے. ایڈ ہاکزم ادروائز جو ہے ایک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. اچھا چیف صاحب ایک چیز جو ہے وہ کلیئرٹی دیجئے گا، یہ کورم کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ کورم کی جو ہے ڈیفینیشن میں نے ابھی واسف سے بھی ڈسکس ہوا بیفور دا پروگرام، کورم کی اس طرح سے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. کیا آئین کہنا چاہ رہے ہیں؟ کتنے کورم سے تو مراد ہوتی ہے کہ 100 بندے ہیں تو چلو 40 ہوں تو کورم ہوگا. اب آنریبل سپریم کورٹ کے اندر اگر 18 ہیں تو کیا کورم سے مراد ہے؟ کوئی خاص کیس کے حساب سے کورم ہوگا
या ओवरऑल क्या आप क्या समझते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? बट साहब ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं नहीं समझता इसका बड़े आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि क्वारम का जो मतलब होता है अक्सर कंपनीज में, सोसाइटीज में, दूसरे इदारों में हमेशा फुल स्ट्रेंथ से कम होता है। जी, पार्लियामेंट में भी आप इस चीज से quorum तो का एग्री कर मतलब रहे ये हैं ना होता है चीमा कि साहब, जो इस चीज बेयर से मिनिमम रिक्वायरमेंट, आप इस चीज से तो एग्री कर रहे हैं ना कि कोरम की उन्होंने कंडीशन लगाई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। पॉइंट कि कोरम को फिर क्लैरिटी आनी चाहिए। अगरचे हम अंडर मेरा भी उसमें कोई क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, वासिफ ने भी देखा, लेकिन कोरम की एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट लगाई है आइन के अंदर, और कोरम का उस तरह से क्लैरिटी नहीं है। कोरम से क्या मुराद है? 18 ऑनरेबल जजेस हैं इस टाइम, तो 18 के 18 ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोरम जो है नहीं इस वक्त कम है ना, लेकिन मसला ये है कि कोरम का तो मतलब ये होता है कि आपके आम तौर पे आपकी जो फुल स्ट्रेंथ है उससे कम, ठीक। जो जरूरी है, लाजमी है ताकि प्रोसीडिंग हो चुके। हाउस की फुल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हाउस की मिनिमम कोरम पे भी हाउस की प्रोसीडिंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट में हमने अक्सर देखा है होता है, हाई कोर्ट में तो अभी भी जिस तरह पहले बात हो रही थी तकरीबन हाफ पावर पे चला गया हाई कोर्ट। बिल्कुल तो ठीक। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के काम करने में कभी भी कोरम या फुल स्ट्रेंथ शर्त नहीं हुई। ओके, बिल्कुल अब ठीक। यहाँ पे आइन क्या कहना चाह रहा है, या तो आइन का ये इशारा है कि अगर इतनी कम स्ट्रेंथ हो जाए कि Okay. बुनियादी फंक्शंस सुप्रीम कोर्ट अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको पूरा करने के लिए, या कानून ये कहता है, मैं आपको इसकी एक और जो एक पॉसिबल मिसाल हो सकती है वो ये हो सकती है, कानून कहता है रिव्यू जो है जी, उसी बेंच के सामने लगना चाहिए जिसने पहली दफा फैसला किया, जिस हद तक मुमकिन है। ठीक। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा जजेस ने फैसला दिया हो और उसके बाद ओवरऑल स्ट्रेंथ ही कम हो गई हो सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें वैसे रिव्यू तो लग ही जाता है उस बेंच के सामने, लेकिन ये हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम से कम उस हद तक रखने के लिए, मतलब बहरहाल इसको वजाहत से नहीं कह सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, या जिस तरह लिखा है कि नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेरी उसके लिए, जी। तो इन दोनों सूरतों में जो चीज़ नजर आ रही है, बहरहाल अहम चीज़ जो है वो ये है कि किसी वक्ती ज़रूरत के लिए, बिल्कुल ठीक है किसी चीमा साहब, ऐसी मैं सूरत वापस के लिए आपकी तरफ आपको जो गुफ्तगू को, मुस्तकिल ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब असद मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपने देखा एक क्रिटिसिज्म ये भी आ रहा है कि जनाब बाकी जजेस का नाम क्यों रिकमेंड नहीं किया गया। ऑनरेबल जजेस हैं, जैसे उमर अल्ताफ बंदियाल साहब थे, उसके अलावा जो है वो मुज़ाहिर नकवी साहब थे, उसके अलावा जो है वो एजाजुल हसन साहब थे। ये वो जजेस हैं जो अभी रिसेंटली 3 साल का अरसा इनको नहीं हुआ, तो इनको भी एटलीस्ट रिकमेंडेशन की हद तक इनका नाम होता, क्योंकि एक परसेप्शन ये जा रही है पब्लिक के अंदर कि आपने वही ऑनरेबल जजेस लाए जो आपके हम ख्याल थे। आप किस तरह से देख रहे हैं सर इस पॉइंट को? सर बेसिकली तो जिस तरह जब कोई चीज़ इन एयर होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो सदाकत होती है, तो वो इन एयर होती है। जी। जब आप खुद से अगर जजेस को लेकर ही आना था तो हालात ऐसे क्यों बना दिए गए कि जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनको जो है वो रिज़ाइन देकर जाना पड़ा, एजाजुल हसन साहब को रिज़ाइन देकर जाना पड़ा। बेसिकली तो अभी जो है वासिफ साहब ने जिस तरह से फरमाया कि जो जॉब सिक्योरिटी उसको कह लें आप कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, या ये कहा जाए कि टर्न्योर की श्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो बेसिकली श्योरिटी तो मौजूद है, लेकिन ये हमने इस दफ़ा एक नया सिलसिला देखा कि ऐसी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करती जाए कि सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो वन फाइन मॉर्निंग पता चलता है कि वो रिज़ाइन देकर चले गए हैं। ना कोई किसी किस्म का कोई केस सामने आया, ना किसी किस्म की कोई और जो है वो चीज़ सुनने को मिली। और एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हम तो इन तमाम जज साहिबान की जो जजमेंट्स हैं उनसे मुस्तफ़ीद भी होते आए हैं, इनसे इल्म सीखते आए हैं, कानून सीखते आए हैं कि क्या है। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये जिस तरह से इस वक्त अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो एक हम ख्याल किस्म का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मार्द वजूद में लाना चाह रहे हैं, ताकि जो है वो चीज़ों को आसानी से अपनी फेवर में मोल्ड किया जा सके। अब इसमें जो मैं अभी चीमा साहब ने जो बात की मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि किस तरह से ये मुमकिन है कि आपको जब ख़ास हालात हों तो आप
اس طرح کی پروویژنس کو پرووک کرتے ہیں. یہ ایمرجنسی سچویشنز کے لیے یا کوئی انسرٹن صورتحال ہے کہ آپ کے پاس کسی سم ہاؤ فار ایگزامپل ہم یہ سمجھ لیتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں سے بار کونسل کا نمائندہ موجود نہیں ہے, باقی تو سر ریٹائرڈ جج تو آپ تعینات کر لیں گے, آن ڈیوٹی ججز بھی موجود ہوں گے. اگر نہیں ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں سے تو ہم یہی سپوز کر سکتے ہیں کہ بار کونسل کا نمائندہ سم ہاؤ کسی وجہ سے موجود نہ ہو, جس طرح کووڈ آ گیا تھا تو شاید بار کونسل نے الیکشن نہ کرایا ہو یا پچھلے ہی صدر کو ایکسٹینشن دے دی ہو, کچھ اس طرح کی غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہو, تو اس سچویشن کے اندر آپ ایڈ ہاک جج کو سر لیں. پرابلم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ ہائی کورٹ آدھی اسٹرینتھ پہ آپریٹ کر رہا ہے, یہاں ایڈ ہاک ججز کو تعینات نہیں کیا جا رہا. میں آپ سے اگر گزارش کروں یا واصف صاحب سے پوچھوں تو آپ مجھے درجن بھر لوگوں کے نام دے دیں گے کہ فلاں 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 صاحبان جو ہیں وہ اتنے کمپیٹنٹ انف ہیں کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر کام کر سکتے ہیں. تو پھر کہاں پرابلم کہاں ہے, یہ کیوں چوک ہوا ہوا ہے سارا سسٹم اور یہ کیوں فردر چوک کیا جاتا ہے؟ میں تو اس بات کے اوپر پریشان ہوں کہ آپ نے 60 ججز سے کم کرتے 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 ابھی لیٹسٹلی یا 30 ہیں یا 32 ہائی کورٹ میں ججز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کے سب سے بڑے ادارے میں جس کے اوپر ورک لوڈ ملین آف کیسز کا ہے, اس کی آدھے ججز ہی موجود نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں اسد دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. واصف آپ نے جو اب لیٹر ایک لکھا ہے اس کے اندر پوائنٹ تو آ رہے ہیں, اب ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے اس کا, آپ کو رپلائی آئے گا, کبھی ایسا پریسیڈنٹ ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی آپ کو کیونکہ گفتگو کو بھی آگے بڑھانا ہے تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اب ان کو چیلنج کیا جا سکے گا ہائی کورٹ کے اندر یا پھر سپریم کورٹ کے اندر؟ ایکسپیکٹیشن تو نہیں, میں نے تو ایک جوڈیشل کمیشن جو تھا اس کے سامنے ایک قانونی جو آئینی پوزیشن ہے وہ رکھی ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا مجھے جواب آئے. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آج جو میٹنگ ہونی تھی جس میں یہ نام کنسیڈر ہونے تھے اس وقت اس میٹنگ سے پہلے وہ ان کے سامنے پہنچ جائے تاکہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں اس کو وہ دیکھ کے اس کے روشنی میں اپنا فیصلہ جو بھی کریں. ابھی میٹنگ کے منٹس باہر آئیں گے اگر تو پہلی تو چیز آئی ڈونٹ نو یہ وہاں پہنچا نہیں پہنچا ود ان ٹائم, کل بھیجا گیا تھا, پرسوں چھٹی تھی تو آج صبح وہاں وصول ہوا تھا سپریم کورٹ میں. تو یہ منٹس آئیں گے تو اس میں سے پھر کلیئر ہوگا کہ اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے, کوئی ڈسٹنگوش کیا گیا کوئی پریسیڈنٹ, کیونکہ جو پریسیڈنٹ ہے وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ جو الجہاد اور جو ججز کیس تھا جو یعنی اس میں یہ تھا کہ جب تک سپریم کورٹ کے اندر پرماننٹ ویکنسیز اویلیبل ہیں, یعنی اگر 15 ججز کام کر رہے ہیں 17 میں سے, تو پھر اس وقت آپ ایڈ ہاک نہیں اپوائنٹ کر سکتے. ایڈ ہاک کی اپوائنٹمنٹ صرف اس صورت میں ہوگی جب پرماننٹ ویکنسیز آلریڈی فل ہو چکی ہیں. تو یہ کنڈیشن تو میٹ ہوگی. تو یہ وہ پوری تھی, یہ تو اسی لیے تو یہ ٹوٹل 18 ہی ہے, ابھی 18 ہی نہیں 17 ہے نا. سپریم کورٹ کی ججز کا جو لاء کے تحت جو نمبر ہے وہ 17 ہے ٹوٹل. وہ کیونکہ 17 ججز اپوائنٹڈ ہیں, فل کورٹ ہے اس وقت موجود, اسی لیے پھر الجہاد کی روشنی میں ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ یہ بات سامنے آئی. اور ابھی جو بات ٹیمپرری والی ہم بات کر رہے تھے, دیکھیں اب یہاں اگر وجہ بنائی گئی پینڈنسی آف کیسز کی, جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پینڈنسی آف کیس اب ٹیمپوریرلی کیا ہم اس اپوائنٹمنٹ سے ایکسپیکٹ کر لیں گے کہ ان کے جانے ود ان 1 ایئر اگر ان کو اپوائنٹ کیا گیا تو 1 سال میں کیا یہ پینڈنسی ختم ہو جائے گی ساری چیز؟ پینڈنسی تو شروع سے ہے, جب سے سپریم کورٹ ہے پینڈنسی تب سے چل رہی ہے. پینڈنسی آج بھی ہے, ان کے جانے کے بعد بھی پینڈنسی رہے گی. تو جو وجہ سرین جو نظر آ رہی ہے کہ پینڈنسی کو اگر ختم کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تو وہ تو وہیں رہے گی. تو اس کا مطلب ہے وجہ جو ہے جس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے وہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی. وجہ ختم نہیں. تو اسی لیے یا تو سپریم کورٹ کے اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ معاملہ پینڈنسی کو ختم کیا جائے تو پہلے پھر سپریم کورٹ کی آپ جو اسٹرینتھ ہے اس کو جو قانون کے تحت طے ہوئی ہے اس کو انکریز کر دیں نا. آپ وہ اس اسٹرینتھ کو کیوں نہیں انکریز کرتے؟ آپ اس کو انکریز کریں, آپ نئے پرماننٹ ججز لے کر آئیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کر سکے. ایڈ ہاک جج 1 سال کے لیے ہے, اس میں وہ انڈیپینڈنس کا ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس طرح انڈیپینڈنٹ فیصلے نہ کر سکے جیسے ایک پرماننٹ جج کرتا ہے. اچھا ایک واصف ایک پہلو جس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ریزرو سیٹس کے اندر جو سکور ہیں جو نمبرز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے ایک الیجڈلی کہا جاتا ہے ایک معینہ طور پر کہ جناب اس کو سارا یہ کرنے کے لیے مینیج کیا جا رہا ہے. تو اگر پریڈنسی کا جو ہے وہ آپ نے بیکنگ لی ہے تو کیا یہ آنریبل ججز جو ہیں ایڈ ہاک جو ہیں یہ اس ریویو پٹیشن میں بیٹھ سکتے ہیں ٹیکنیکلی؟ نہیں, قانونی طور پہ تو ریویو صرف اسی بینچ کے سامنے لگتا ہے جو وہی 15 ججز سنا ہو, جو 13 ججز جنہوں نے سنا ہے یہ تو ریویو تو انہی کے پاس ہی جائے گا. ٹھیک.
تو اب یہ دیکھنا ہے، بٹ یہاں کوئی ایکسیپشن کریٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں، میری نظر میں تو نہیں ہے ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس طرح کی کوشش ہونی بھی چاہیے تو ان آنریبل ججز جو ایڈ ہاک ہیں ان کو خود ریفیوز کر دینا چاہیے کہ بالکل ہم ٹھیک، اس بالکل ٹھیک ہے. ایسے بینچ کا حصہ نہیں بنتے. میں چیمہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. چیمہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو اپوائنٹمنٹ 2 آنریبل ججز کی ہو چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا جو بھی اس کو چیلنج کرنا چاہے وہ چیلنجبل ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، میرا تو دیکھنا پڑے گا اس چیلنج کا رستہ کیا بنتا ہے. ہم نے کچھ سنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں موو کی جائے گی. اب وہاں پہ دائرہ ہوتا ہے ادھر جو ایمبٹ ہوتا ہے مس کانڈکٹ کا. تو ابھی مجھے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا الیج کرتے ہیں، مطلب کیا مس کانڈکٹ ہے. دیکھیں، ایک چیز کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں غلط ہے، آئین کے خلاف ہے، وہ اور بات ہے، وہ قانونی بحث ہے. اس میں تو آپ کو دائر کرنی پڑے گی پٹیشن سپریم کورٹ میں کہ یہ عمل غلط ہے، آئین کے خلاف ہے. لیکن اگر آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کرتے ہیں، جو کہ سنا ہے اخباروں میں بھی آیا ہے، تو وہ تو مس کانڈکٹ والی بات ہوگی نا جی. تو مس کانڈکٹ کا تو تھریش ہولڈ بہت ہائی ہے. تو یہ اب تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ایگزیکٹ چیلنج ہوتا کس شکل میں ہے، اور اس کو آئینی اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا تو اتنا آسان نہیں ہوگا چیف جسٹس کا عمل اس کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں چیلنج کرنا. یہ اتنا آسان رستہ تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب، مجھے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. ناظرین، ہم نے اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا قانون کہتا ہے، آئین کی پروویژنس کیا ہیں. آف کورس الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ میں ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے. اگر وہ چیلنج ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا تو اس کو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج یہ خبر آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ وہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہے اس کو اس کے اطلاق کے لیے انہوں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اپنے لیگل سیل کو بھجوا دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر کوئی اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے اس کو لے کے جایا جائے. معاملے کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا واقعی اس کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن فردر ریکوائرڈ ہے؟ اسد، آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے بھی خبر سنی ہوگی کہ الیکشن کمیشن نے اپنے لیگل سیل کو جو ہے وہ معاملہ ریفر کر دیا ہے، جو 8/5 سے ججمنٹ آئی تھی کہ جناب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اگر کوئی اس کے اندر آپ کو انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کا لیگل کورس اڈاپٹ کریں. کیا لگتا ہے کہ کوئی ڈیلے کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں یا واقعی اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے؟ سر، یہ وہی لیگل سیل ہے جو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ریزرو سیٹس کی جب سماعت چل رہی تھی تو وہاں پر پیش ہوتا رہا ہے اور یہ وہاں پر اس موقف کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو جس بھی جہاں بھی جو بھی دلائل دیے گئے، جن بھی وکلا حضرات نے، آنریبل کونسلز نے وہاں پر جو اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ معلومات کا اظہار کیا اور قانون کی تشریح کرنے کی کوشش کی، اس میں سے اگر کسی کو نیگیٹو مارکس جاتے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ٹیم کو جاتے ہیں. یہ اس سیل کے پاس جائیں گے، وہ سیل آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کیا نقائص رہ گئے تھے. اب تو حالات یہ تھے، کسی دن تو کچھ ایسے بھی حالات دیکھنے کو ملے کہ بینچ کی طرف سے ان کو اسسٹنس دی جا رہی تھی کہ آپ یہ کہہ لیں، اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ دیں. تو ہم نے تو وہ بھی دن دیکھے. اب اگر وہاں پر ان کا کوئی اور سیل، لیگل سیل نہیں تھا کر رہا، کوئی اور فار ایگزامپل ان کا کوئی کمرشل سیل وہاں پر آ کر وکالت کر رہا تھا، تو پھر تو لیگل سیل کو بھیجا جائے. چونکہ لیگل سیل کی جو پرفارمنس ہم نے وہاں پر دیکھی ہے، اگر یہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کر رہے ہیں لیگلی تو حالات بہت سر خراب ہیں. ایک دفعہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بینگ the senior most in our panel here، تو واسف کی طرف یہی پوائنٹ، بڑا اچھا پوائنٹ اسد نے کہا کہ اب اس کے اندر کیا وہی لوگ جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ کے آگے پیش ہو رہے ہیں تو معاملہ تو طول دینے کی بات ہے کہ آپ اس کو کسی طرح سے لنک کریں کہ آپ کی گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ لگ جائے، تب تک معاملے کو آپ لٹکا کے رکھیں، اس کی ایکزیکیوشن نہ کریں، کیونکہ اسمیل آؤٹ تو یہی ہو رہا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ جیسا بھی ہے امپلیمنٹ کرنا ان کے لیے لازم و ملزوم ہے. ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم سوچیں گے، اچھا دیکھتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے نہیں کرنا. انفارچونیٹلی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے پاس ایکسپیرینس تو ہوا ہے کہ وہاں یہ صورتحال بھی خیر دیکھنے کو آئی کہ سپریم کورٹ کا جو کلیئر آرڈر تھا الیکشنز کا وہ نہیں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. تو کوئی بعید نہیں کہ
اس دفعہ بھی ایسی کوئی روش اختیار نہ کی جائے. فی الحال ابھی تک تو جو سامنے خبر آئی ہے اسی میں تو یہی بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک. اب جو لیگل سیل کو بھیجنے والی بات ہے, ہاں وہ اس میں مے بی میں نے کہا جو ان کی بس اب تھوڑا کلیئر کر دیجیے گا, کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ کے اندر کے فیصلے کے اندر بھی یہ غالباً مینشن تھا کہ جناب اگر اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی آتی ہے تو ان چیمبر جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک مارجن موجود ہے الیکشن کمیشن کے پاس, اگر ہم مان بھی لیں لیکن پھر بھی ان کے پاس ایک مارجن تو موجود ہے. جی جی بالکل, یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ یہ ان کے پاس وہ بھی جواز نہیں بنے گا کہ ہمیں یہ ابہام تھا اس فیصلے کے اندر تو لہٰذا ہم تو اس کو امپلیمنٹ کرنے سے قاصر رہے. وہ سپریم کورٹ نے وہ بھی راستہ دے دیا کہ اگر آپ کو کوئی ابہام ہے اس فیصلے کے اندر تو آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت کوئی روم ہے زیادہ کہ جس میں وہ منور کر سکے. کوئی چارہ نہیں ہوگا اس سوائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ کے جیسا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. چیمہ صاحب ٹائم لائن بھی دی گئی تھی آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے ججمنٹ کے اندر کہ 7 days کے اندر یہ ہونا ہے, 15 دن کے اندر یہ ہونا ہے. تو یہ تو مینڈیٹری ہے, اس کے اندر شیل کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اب کوئی مارجن موجود نہیں ہے, کرنا پڑے گا امپلیمنٹ, ادروائز جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب الیکشن کمیشن کے پاس گنجائش بہت کم ہے. بڑا بھی ہوگا تو اس کی ڈیلے ہو سکتی ہے, اس کو جو ہے کھینچا جا سکتا ہے, لیکن اس کا بھی فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. ڈائریکشن جو کورٹ کی بڑی کلیئر ہے, اور اگر اس کے ٹائم لائنز کو اوبے نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ بالکل کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے, اور یقیناً جو پارٹیز افیکٹڈ ہیں وہ کنٹیمپٹ موو کرنے کا حق رکھتی ہیں. تو دیکھنا یہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن کس حد تک ریزسٹ کرتی ہے, لیکن اس کو اب کرنا نہیں چاہیے. میرا خیال ہے اس فیصلے کے بعد اب اس ایشو کو کلوز کر دینا چاہیے, یہی بہتر ہے. اچھا چیمہ صاحب, ایک کریٹیسزم یہ بھی آتا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کو بطور ایک ادارہ جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے, نہ کہ وہ اعلیٰ کار بنے کسی بھی گورنمنٹ کا, کیونکہ وہ اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے. آپ ایز اے لائر سمجھتے ہیں, بلکہ آپ تو پبلک بھی ایٹ لارج بھی سمجھتی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا الگ ایک کنسیپٹ ہے, اور گورنمنٹ یہ ہے کہ وہ آتی جاتی رہتی ہیں. اسٹیٹ کا جو ہے وہ ایک ایز اے انسٹیٹیوشن ہونے کے ناطے آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس طرح سے بڑھ کے آنا چاہیے؟ دیکھیں بٹ صاحب, یہ بڑی لمبی وہ ہو جائے گی بات. آپ مجھے پتہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہونا تو نہیں چاہیے. ظاہر ہے اگر ہم کتابی یا فلسفی بات کریں گے, جو اصول ہیں جمہوریت کے, اس میں تو اس کا کوئی نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں یہ ریالٹیز ہیں, اور بڑے بڑے ملکوں میں, امریکہ جیسے ملک کی بھی آپ مثال دیکھ لیں, وہاں پہ بھی لوگ ڈیپ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی لوگ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی لوگ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات کرتے ہیں, چائنا میں, رشیا میں. تو یہ حقائق ہیں, یہ ہوتا ہے. اسٹیٹس کی اپنے ادارے ہوتے ہیں جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں, جو بڑے پاورفل ہوتے ہیں, ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو یہ کانفلکٹ جو ہے یہ ان کامن نہیں ہے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے درمیان. یہ ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ ہے. بہرحال جو اصول ہے, جو قانون ہے, جو آئین ہے, وہ تو یہی ہے کہ اداروں کو تابع ہونا چاہیے جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کے, اور آبویسلی عدالتوں کے. بالکل ٹھیک ہے. اسد میں آپ کی طرف آؤں گا. ابھی جو ہے وہ جو ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے اس کے اندر شارٹ ریزننگ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی, اگرچہ اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ عیاں تھیں, لیکن ابھی اس کے اندر ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ریویو پٹیشن لے کر پہنچ گئی, اس کے اندر معاملہ چلا. آپ کو پتہ ہے کمیٹی فکس کرتی ہے, اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں فکس ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹیل ریزننگ سے پہلے جو ہے وہ ریویو پٹیشن کو جو ہے وہ فکس کیا جا سکتا ہے؟ فائل تو غالباً آپ کر سکتے ہیں کیونکہ لمیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بچنا ہے, لیکن اس کو فکس کیا جا سکتا ہے فور ہیئرنگ؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا جو اس دفعہ ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ججز کی ہالیڈیز ہیں. ٹھیک. اس دفعہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی چھٹی جانے کو رضامند ہی نہیں ہے سر. کورٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ سے ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے. لائک یہ جنرل پریکٹس تھی کہ جون میں یہ ہالیڈیز سٹارٹ ہوتی تھیں اینڈ ستمبر تک چلا کرتی تھیں. ابھی تو اور بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے ان کی ایگزمپشن ملتی تھی کہ جی جو لمیٹیشن ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں کی جائے گی, اور اس کے بعد لمیٹیشن سٹارٹ ہوگی تاکہ جو ہے جو ججز پورا سال جو ہیں وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں اور جو ورک لوڈ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اور ہم سب کر سکتے ہیں. دیکھنے میں تو یہ شاید یہ بہت ایزی لگتا ہے
کامن مین کے لیے، لیکن جس طرح سے وقت گزرتا ہے پلس موسم کی بھی کچھ شدت اس طرح کی ہو جاتی ہے ان دنوں میں کہ اس میں روٹین ورک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں جو قانونی تقاضے ہیں سر وہ تو پورے کیے جائیں گے. صرف اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ کوئی لیوریج مل جائے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی پٹیشن ہے یا گورنمنٹ یہ پٹیشن کرنا چاہ رہی ہے. دوسرا سر مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ججمنٹ کا افیکٹ ہی کون ہے. گورنمنٹ کو کیا افیکٹ ہے؟ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کی سیٹس لینے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی ہے؟ مطلب مورل بھی کسی کی جو کوئی گریس ہوتی ہے وہ شو کرنی ہوتی ہے کہ جی مورلی ہم یہ کام کریں گے یا یہ کام نہیں کریں گے. میرے نزدیک جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، جس طرح سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے. آئینی اداروں کو اپنی گریس ختم نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، گریس ختم نہیں کرنی چاہیے. واصف آپ کی طرف بھی میں سیم کویسچن لے کے آؤں گا، کیونکہ حکومت جو ہے ظاہر ہے وہ چاہتی ہے ان کی 2/3 میجورٹی جو ہے ریزرو سیٹس کے فیصلے کے بعد ڈسٹرب ہوگی. اگر اس کا امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ یہ فکس ہو جائے. اب ڈیٹیل ججمنٹ جب تک نہیں آتی، آپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے اندر سیٹیسفائڈ کیا جا سکتا ہے، کچھ اسٹے لایا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں کوئی ایسا دیکھ نہیں رہا، کیونکہ یہ معاملہ کل کمیٹی کے سامنے جب پیش ہوا تو کمیٹی نے یہی وجہ بنا کے کہ چونکہ ابھی تک ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی تو یہ فکس نہیں ہوگا. ٹھیک، تو اسی وجہ سے ہی وہ پھر آرڈر کیا کہ اس کو فکس نہیں کیا جائے. تو اب جب تک وہ ڈیٹیل ریزننگ نہیں آتی آرڈر کی تو یہ ریویو تو اس وقت تک نہیں لگے گا. بالکل ٹھیک، تو بالکل باقی یہ ہے کہ اب یہ اس کے بعد جب آ اس کے جائے گی تو ویٹ کرنا پڑے گا. جی. ناظرین، ہم نے تینوں موضوعات کے بارے میں کوشش کی کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا سیر حاصل گفتگو کریں اور اس سے جاننے کی کوشش کریں کہ قانون ان کے بارے میں کہتا کیا ہے. لیکن ایز اے شہری، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی آگاہی رکھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو ایکسرٹ کرنے کی کوشش کرے. جیسے واصف مجید صاحب نے اپنے ایک لیٹر سے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو دیا اور اپنی ایک بات کہنے کی کوشش کی، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ میچورٹی کے سٹیج آنے پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں اگلے جمعے کو حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.